الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 165واں درس ہے، 165۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کہ آپ نے جو دعوت دی وہ کس انداز میں دی، کس کو دی اور کیا دعوت دی۔ کیا دعوت پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں سے تھوڑی سی بحث جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی جو دعوت دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ پھر ضمناً ایک بات آپ کے علم کے لیے بھی، اور تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، کہ اس کتاب جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کس انداز میں کی اور آج تک اس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے اور قیامت تک کیسے کرتا رہے گا، یہ گفتگو ہم کر رہے تھے۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس انداز میں نازل ہوا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں دو قسم کی صحابہ کی ٹیم تھی بنیادی طور پر، ایک لکھتی تھی اور ایک یاد کرتی تھی۔ لیکن میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو منحصر ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ حفظ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کتابت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اس پر سارے دنیا کا اتفاق ہے۔ جس طرح سے موت پر اتفاق ہے دنیا کا، ایسے اس ٹاپک، اس ایشو پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن مجید سے زیادہ کسی بھی کتاب کو یاد کرنے والے دنیا میں لوگ نہیں ہیں۔ یاد کرنے والے تو درکنار ہے، 10-20 بھی نہیں ہیں۔ اگر 20-25 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، جیسے پران ہے، وید ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ جن کو اپنے اپنے لوگوں کو کتابیں کہتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کو بھی کتاب یاد نہیں ہے، 10-20۔ ہمارے پاس 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یاد ہے۔ تو ہمارا اور ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ جملہ ہی ہم نے غلط استعمال کیا کہ ان کے پاس یاد کرنے والے نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ 0 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کے سسٹم میں پہلے دن سے اس نے ڈال رکھا تھا کہ اس کتاب کو لوگ یاد کریں گے۔ اور یاد کرنے کے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر کے 100 سال تک کا بوڑھا بھی ہمارے پاس کیا ہے، موجود ہے، اور اس نے اس کو یاد کر رکھا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہو تو قرآن مجید کوئی یاد رکھ نہیں سکتا۔ یاد کر تو سکتا ہے، یاد رکھ نہیں سکتا، کیونکہ اتنی زیادہ اس میں متشابہات ہیں۔ متشابہات سمجھتے ہیں کہ ایک ہی آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، آمنو کے بعد اس حافظ کو کہ یہ فلاں پارے کی فلاں آیت ہے، اس کے بعد آمنو کے بعد اتقوا آیا ہے، اس آمنو کے بعد دوسرا، ایسے سینکڑوں لفظ ہیں جو آمنو کے بعد آئے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ وہ حافظ اس کو پڑھ لیتا ہے، ورنہ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید مختلف انداز میں لکھا ہوا تھا، نہ صورت کے لحاظ سے مرتب تھا اور نہ پارے کے لحاظ سے مرتب تھا۔ کسی کے پاس چند آیتیں لکھی تھی، کسی کے پاس پورا قرآن کریم لکھا ہوا تھا۔ اسی درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹوٹل خلافت کا جو وقت ہے وہ 2.5 سال ہے۔ ان کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جائے تو 2.5 سال میں 2,500 پاپڑ بیلے۔
کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو مجاہدانہ زندگی کے علاوہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ سکون سے بیٹھے ہوں. پورا 2.5 سال کا 2.5 سال جو ہے وہ کیا ہے، زبردست جو ہے وہ مجاہدے میں گزرا ہے. انہی کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا تھا. حضور نے اس کے لیے جنگ کی تیاری کی. اسی درمیان حضور اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت اسامہ جو زید کے لڑکے تھے ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیف آف آرمی بنا کر کے مسلمہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے بھیجا تھا. اس درمیان میں جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کہلاتی ہے، اس میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہ 700 حافظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت دور تک دیکھتے تھے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دور اندیش، حضرت عمر نے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس جنگ میں اتنے حافظ مار دیے گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم دل کی ہارڈ ڈسک پر ڈیپینڈ ہے، کتابت پر نہیں ہے. لہذا اگر ایسا خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ سارے حافظ مار دیے جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے اس کو کریں گے. لہذا کم سے کم ایک کاپی اس کی لکھ کر کے خزانے میں رکھ دی جائے کہ اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو جائے تو اس کاپی کو دیکھ کر کے سینکڑوں کاپیاں بنائی جا سکیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے جا کر کے مشورہ دیا اور مشورے کے ساتھ وجہ بھی بتائی کہ یہ میری وجہ ہے کہ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ کام حضور کو کرنا چاہیے تھا، نہ حضور بولے اور نہ کیے. بہت غور سے سنیے گا، پوری تاریخ آپ کی اس جملے پر ہے. انہوں نے کہا کہ حضور نے نہ یہ کہا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، اور نہ حضور نے کیا، لہذا جو کام حضور نے نہیں کیا ہے ہم نہیں کریں گے. یہ آج آپ کی بدعت جتنی ہے نا، یہی ایک جملہ ابو بکر کا لو یاد رکھیں، ساری بدعتیں جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں. صرف ایک جملہ یہ ابو بکر کا ہے. حالانکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں میرا اتباع کرنا، میری بات ماننا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات ماننا. ان کے پاس سرٹیفکیٹ اپرووڈ موجود تھا کہ اگر صحابی کوئی بات دین کے معاملے میں کرتا بھی ہے تو اس کو اپروول کہاں سے اوپر سے ملا ہوا ہے. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت ہماری مختلف طبقوں میں بڑھ جائے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جو ایک طبقہ جنت میں ناجی ہوگا، نجات پائے گا، وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جس پر میں عمل کرتا ہوں اور میرے صحابہ. ڈسٹرب نہیں کریں. جس پر میں عمل کرتا ہوں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے صحابہ کو اپروول دیا تھا. بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس صحابی میں سب سے محترم کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. وہ ابو بکر اتنا ڈر رہے ہیں اس نیک کام کے لیے، انہوں نے کہا عمر سے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ حضور نے نہ کیا ہے اور نہ کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کہنے پر خاموشی اختیار نہیں کی، بولتے رہے. کہا دیکھو بات آپ کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو آرڈیننس جاری کرنا چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. قیامت تک کے لیے اس دین کو زندہ رہنا ہے، لہذا اس کو کتابی شکل میں دیں تاکہ آنے والی نسلیں بہکے نہیں. بہت سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 3-4 مہینے تک لگاتار بولتے رہے. ایک دن ابو بکر نے خود جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جو تم کو ستا رہی ہے بات، اور جس پر تم کو شرح صدر ہے، یعنی تم کو کانفیڈنس ہے جس بات پر کہ یہ کام ہونا ہی چاہیے، جس اللہ نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی اور تیرے دل کو مطمئن کیا،
آج میرے دل میں بھی بات ہو گئی کہ یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فوراً یہ ہوئی کہ فوراً اس پر میٹنگ ہونی چاہیے، کام کیسے کیا جائے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ یہ دونوں صاحب بیٹھ کر کے انہوں نے پوری ترتیب بنائی پہلے۔